اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اعتزال جو عزلت ہے وہ زمینی وطن کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جانا نہیں ہے، بلکہ صفات کی زمین کو چھوڑ کر نیک صفات کے علاقے میں چلا جانا، اس کا نام عزلت ہے۔ پھر امام ابو القاسم القشیری نے یہ بھی بیان کیا کہ پوچھا گیا اکابر سے کہ عارف کون ہوتا ہے؟ من العارف؟ قال کائن بائن، عارف کی تعریف یہ ہے جو کائن اور بائن ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کائن اور بائن کیسے؟ فرمایا کائن مع الخلق بائن عنہم بالسر، جو قائم ہوتا ہے خالق کے ساتھ، رہتا مخلوق کے ساتھ ہے، مگر اپنے قلب و باطن کو ان سے بالکل بین کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ جیسے طلاق بائن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، طلاق بائن ہو جاتی، قطعی طلاق ہو جاتی، پختہ طلاق ہو جاتی، یعنی اپنے قلب کو، روح کو، سر کو، باطن کو مخلوق کی آلودگیوں، خلق اور دنیا کی آلودگیوں سے بالکل جدا کر دیتا ہے، کاٹ لیتا ہے۔ تو جسم اس کا مخلوق کے ساتھ رہتا ہے، باطن اس کا اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اس کو عارف کہتے ہیں۔ تو جس آدمی کو یہ حال اور مقام نصیب ہو جائے، اسی پروسیس سے گزرتے 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 ظاہری خلوت سے چل کے باطنی خلوت تک جا پہنچے، ظاہری عزلت سے چل کے باطنی اور روحانی عزلت تک جا پہنچے، تو پھر اس شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی جلوت مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے، خلوت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی مجلس مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے، اتصال اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں امام ابو القاسم القشیری کہ میرے شیخ ابو علی الدقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ اے بندے، البس مع الناس ما یلبسون وتناول مما یاکلون وانفرد عنہم بالسر، اچھا سے اچھا لباس پہن، جو لوگ لباس پہنتے ہیں بشرطے کہ حلال ہو، جو لوگ لباس پہنے تو بھی وہ لباس پہن، جو کچھ لوگ کھائیں تو بھی وہ کھا، جیسے رہیں تو بھی ویسے رہ، لباس بھی پہن ان کی طرح، کھانا بھی کھا ان کی طرح، زندگی بسر کر، مگر وانفرد عنہم بالسر، مگر اپنے دل کو ان سے جدا رکھ، اپنے حال کو ان سے جدا رکھ، اپنے باطن کو ان سے جدا رکھ، اور اپنی حالت سری کو ان سے جدا رکھ۔ قلب، باطن، روح اور سر یہ صرف مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑا رہے، اس دنیا ارضی سے لا تعلق ہو جائے، اس ارضی وطن سے اس کی طبیعت اچاٹ ہو جائے، کھانا بھی وہی رہے، پہناوا بھی وہی رہے، رہن اور سہن بھی وہی رہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بھی رہے، مگر دل ہر وقت رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کرے، خرید و فروخت کرے، کاروبار کرے، جاب کرے، مگر کوئی بھی حال اسے اللہ کی یاد سے محروم نہ کرے، اللہ کی یاد سے کبھی بھی وہ بھولنے نہ پائے، اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل نہ ہونے پائے۔ فرمایا اس کو عزلت، حقیقی عزلت کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابو علی الدقاق سے سنا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا دور سے چل کر، اور اس نے آ کر کہا کہ میں بہت دور سے چل کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا بیٹے، یہ سفر وطنوں کی جغرافیائی مسافتیں طے کرنے سے منزل نہیں ملتی، دور سے چل کر میرے پاس آئے ہو یوں منزل نہیں ملتی، فارق نفسہ کا بخطوہ، اپنے نفس سے دور چل کے چلا جا، ایک شہر سے چل کے دوسرے شہر جانے سے کچھ نہیں ہوگا، نفس کے شہر کو چھوڑ اور روح کے شہر میں جا کے آباد ہو، نفسانی خواہشات کے وطن کو چھوڑ اور روحانی لذات کے وطن میں جا کے آباد ہو، گناہوں اور نافرمانیوں کے وطن کو چھوڑ، بری خصلتوں کے وطن کو چھوڑ، اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اتصال کے وطن میں جا کے آباد ہو، طاعات اور عبادات کے وطن میں جا کے آباد ہو، اذکار و مناجات کے وطن میں جا کے آباد ہو۔ اس طرح اس وطن کو چھوڑ کر اس مالا اعلیٰ کے وطن میں آباد ہونا، اس کو عزلت و خلوت کہتے ہیں۔ پھر تو چاہے اس وطن میں رہے، چاہے اس وطن میں رہے، اس شہر میں رہے، اس مجلس میں بیٹھے، جو کرتا پھرے، تو خلوت و عزلت کا حامل ہے۔ یہاں پر پھر آگے
حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رأیت ربی عز وجل فی المنام، میں نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی، خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا. فقلت کیف اجدک، قال فارق نفسک وتعال. میں نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی اور پوچھا باری تعالیٰ تجھے کیسے پا سکتا ہوں، میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تجھے کیسے پاؤں؟ پوچھا باری تعالیٰ بتا کوئی طریقہ تجھے کیسے پاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میری طرف آ جا. فارق نفسک، اپنے نفس سے الگ ہو جا، اپنے نفس کو چھوڑ دے، تعال پھر میرے پاس آ جا. جس نے مجھے پانا ہے اس کو نفس کو چھوڑنا ہوگا، جو میرے قریب آنا چاہتا ہے اس کو نفس سے دور ہونا ہوگا، جو میرا وصال چاہتا ہے اس کو نفس سے فراق اختیار کرنا ہوگا. ھذا فراق بینی و بینک، نفس کو کہنا ہوگا اے نفس سلام تجھے، اب ہم اور تم جدا ہوتے. نفس سے جدا ہو جاؤ تو رب کا ملاپ نصیب ہو جاتا. پھر حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الطبقات، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عثمان المغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صحبت پر خلوت کو ترجیح دے اور خلوت و عزلت کو اپنائے اس کے لیے 3 چیزیں آداب خلوت میں سے لازمی ہیں. یہ فرائض اور واجبات ہیں خلوت کے، کہ جو جیسے آپ خلوت و عزلت میں بیٹھے تو فرمایا اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے یکون خالیا من جمیع الاذکار الا ذکر ربہ، وہ ساری یادیں سارے ذکر چھوڑ دے، ساری یادیں سارے ذکر چھوڑ دے. الا ذکر ربہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، پہلی شرط. پھر اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کو اپنائے، اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک کا پڑھنا، ذکر و اذکار اسماء الہیہ کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں ایک ہی ذکر ہیں. سارے ذکر دنیا کے، یعنی دنیا کی یادیں چھوڑ دے، اللہ کی یاد کو اپنائے. ایک بات. دوسرا فرمایا خالیا من جمیع الارادات الا رضا ربہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دنیا کے سارے ارادے ترک کر دے دوران خلوت و عزلت سوائے اللہ کی رضا کے. یعنی کوئی مرادیں لے کر نہ بیٹھے کہ میں اس لیے اعتکاف بیٹھتا ہوں، اس لیے خلوت اور عزلت میں بیٹھتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے، اس لیے اعتکاف بیٹھتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے. وہ کام کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. کام کرنا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام اسے منانا ہے. جو اپنے رب کو منا لیتا ہے اس کے کام رب کرتا رہتا ہے. اس کے کام تو بندے بندہ بن، رب نہ بن. بندہ بن، رب نہ بن. تیرے کام کرنا رب کا کام ہے، تو اس کا فکر کیوں کرتا ہے؟ تیری ذمہ داری تدبیر کرنا، فرائض کو ادا کرنا، کوشش کرنا. لیس للانسان الا ما سعی، تیری ذمہ داری کوشش کرنا ہے بس. باقی وہ ہو یا نہ ہو اور ایسے ہو یا ویسے ہو یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس پہ چھوڑ دے. اس کی اتھارٹی کو مت چھین اس سے، اس کی کرسی پر مت بیٹھنے کی کوشش کر، اس کے امر اور فیصلے کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. اس کا کام اسی پر چھوڑ دے. تو اپنا کام کر جو تیرے ذمے ہے، یا اس کو یاد کر یا اپنے فرائض ادا کر، ذمہ داریاں ادا کر. اس کے لیے صبر چاہیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے مظالم بنی اسرائیل پر بہت حد سے بڑھ گئے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور بنی اسرائیل پر بھی اور کل مومنوں پر جو ایمان لے آئے ان پر مظالم بڑھ گئے اور وہ حد سے بڑھ گیا، تو آپ نے بد دعا کی فرعون کے لیے. قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا. بد دعا کی
کہ باری تعالیٰ اس کو غرق کر دے۔ اب قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ ہم نے تمہاری دعا سن لی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، اور نہ صرف قبول فرمائی بلکہ قبولیت کی اطلاع بھی وحی کے ذریعے دے دی، قبولیت کی اطلاع بھی دے دی۔ اب آپ اندازہ کریں، دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی، اور وحی بھیج کے قبولیت کی اطلاع بھی کر دی۔